مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں کہ بیٹا نبی کا نام لیتے رہو، مصیبت میں آقا کو یاد کرتے رہو۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، جانتی ہو تم، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر کم و بیش 5 سے 7 سال کی تھی، اس کی ماں جب اسے کہتی تھی بیٹے نبی کا ذکر کبھی نہ چھوڑنا، حضور کو برابر یاد کرتے رہو، بچے کی عادت بن گئی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے کے باہر اوٹے پر بیٹھ کر وہ بچہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہا تھا۔ ایک دشمن رسول کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے کہا چپ ہو جا، بچہ کہتا ہے نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے چپ ہو جا ورنہ ماروں گا، وہ کہتا ہے تم مار یا کچھ بھی کر، میں اپنے نبی کا ذکر نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ اس بچے کو اس گستاخ رسول نے زد و کوب کیا، مارا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، گال سج گئے، بھرم آ گیا، لیکن وہ بچہ حضور کے بارے میں حضور کا ذکر کرتا ہی رہا۔ ماں کو پتہ نہیں دروازے پر کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد بچہ جب گھر کے اندر داخل ہوا، ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ چہرے پر ورم ہے اور کسی نے مارا ہے، تو بچے سے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر کسی کے مار کے نشان نظر آ رہے ہیں، کیا کسی سے جھگڑا ہوا؟ بچے نے کہا نہیں ماں، تو نے کہا تھا نا حضور کا ذکر کرتا رہے، میں دروازے پر سرکار کو یاد کر رہا تھا، ایک حضور کا دشمن نکلا، اس نے زد و کوب کیا تو تیری بات مجھے یاد آ گئی، جب مصیبت آئے تو اور حضور کو یاد کرو، تو میں اور حضور کا ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ مارنے والا تو تھک گیا، میں ذکر مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ ماں نے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹے سن، یہی تو ہماری معراج ہے، اگر ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہیں ہوگی، اور میں فخر کرتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے تجھ جیسا بیٹا مجھے عطا فرمایا۔ آج کی مائیں ڈانس سکھاتی ہیں اور کہتی میرا بچہ تو فلاں گانے پر ایک دم بالکل فلاں ہیرو کی طرح ڈانس کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ کیا حالات ہو چکے ہیں، کیا ماحول بن چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، گھر میں روزانہ حضور کا ذکر کرو، شمائل شریف کا تذکرہ کرو، بیٹھو حضور کے شمائل بیان کرو، خصائل بیان کرو، فضائل بیان کرو، ماحول بناؤ تاکہ بچہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ تم جب روزانہ 3 گھنٹے بیٹھ کر پکچر کا سیریل دیکھو گے تو عاشق مصطفیٰ نہیں بنے گا، ڈانسر بنے گا، گناہوں کا دل دادا بنے گا، گناہوں کی محبت میں گرفتار بنے گا۔ بھی آج کل نئی سسٹم چلی ہے شادی کے اندر، شاید سید صاحب کا پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، نئی سسٹم۔ پاکستانی سیریل کے اندر شادی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے نا، وہ ایک پھولوں کا پردہ ہوتا ہے، پھولوں کی چادر ایسے ہوتی ہے، اس طرف لڑکی ہوتی ہے، اس طرف دولہا بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ پاکستانی سیریل کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا، اب ہمارے یہاں بھی چل پڑا۔ لڑکی وہاں بیٹھتی ہے، اس کی سائن کے منظر کو ویڈیوگرافی کی جاتی ہے اور ساری چیزیں ہو رہی۔ کیا کیا سیکھو گے اور کتنا سیکھو گے تم؟ کبھی خاتون جنت کی زندگی بھی تم نے پڑھی؟ کبھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی پڑھی؟ بس دیکھا سیریل، چل پڑے اس راستے پر۔ بے حیائی کا سیلاب، بد کرداری کا سیلاب، بد عقیدگی کا سیلاب اور برائیوں کے سیلاب نے ہمارے معاشرے کو یہ سیلاب بہا کر لے گیا۔ اللہ خیر فرمائے۔ اب آئیے، میں نے جس آیے کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں۔ جلدی ہے ہماری قوم میں، اور اللہ نے انسان کی فطرت میں جلدی رکھی بھی ہے، کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے۔
جلدی جلدی. اور اب تو کھیل میں بھی جلدی کا مسئلہ ہو گیا. 5 دن کا ٹیسٹ میچ نہیں، 50-50 پہ لاؤ. نہیں 50-50 بھی نہیں، 20-20 پہ لاؤ. جلدی کرو، سارا ریزلٹ جلدی جلدی. اب لیٹ نہیں، سب جلدی. اور جلدی انسان کی فطرت کے اندر ہے. انسان جلد باز ہے. تو یاد رکھیں، میرے مولا نے انسان کی فطرت میں جو چیز رکھی ہے، اس فطرت کے اندر رکھی ہوئی چیز کی تکمیل کا جائز سامان بھی اللہ نے انسان کو فراہم کیا. اے انسان، تجھے جلدی ہے اور تو کوئی چیز جلدی کرنا چاہتا ہے تو سن لے، تجھے بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز میں تو جلدی کر. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اہل قبلہ سے قبلے کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو. نیکی کرنے میں جلدی کرو. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو. اور آج انسان گناہ کرنے میں جلدی کر رہا ہے. اور پھر جو حضور نے فرمایا سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کرنے میں جلدی کرو اس وقت کے آنے سے پہلے جس کی پوزیشن یہ ہو کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح گریں گے. اور آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. اور رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو. جب نیکی کا خیال آئے فوراً کر دو، نیکی میں تاخیر مت کرو. آج آدمی گناہ میں جلدی کر رہا ہے، نیکی میں جلدی نہیں کر رہا. نیکی میں تو ٹال مٹول. بھائی توبہ کر لو. مولانا ابھی عمر ہی کیا ہے، موت کا وقت یا بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے جب توبہ کر لیں گے. جوان ہو حج کر لو، تم پر حج فرض ہے. مولانا ابھی تو یہ کام باقی ہے، وہ باقی ہے، ابھی بوڑھا کہا ہوا بعد میں حج کروں گا. ہر نیکی میں انسان تاخیر کر رہا ہے. نماز کا وقت ہوا، جلدی نہیں کرتے، پڑھوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا. وقت ہونے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد. آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں میں نیکی کرنے کا جذبہ ڈے بائی ڈے سرد پڑتا جا رہا ہے. نیکی کے معاملے میں مسلمان پیچھے رہتا جا رہا ہے. نیکی کے معاملے میں مسلمان کی پوزیشن بڑی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. نیکی کرنے کا جذبہ بھی سرد پڑ چکا ہے. اللہ اکبر. میں ایک دو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اللہ اکبر. سیٹھ ہے انسان، مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے. اس کے یہاں ایک مسلمان نوکری کر رہا ہے اور ملازم ہے، جھاڑو لگاتا ہے. تو سوچے گا پہلے میرا ملازم مجھے سلام کرے، میں اس کو سلام کروں، میں سیٹھ ہو کر سلام کروں. ارے نادان، تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جا، میرے مصطفیٰ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب